عرس اسی لیے منایا جاتا ہے، ان بزرگوں کی تاریخ اور سیرت بیان کی جاتی ہے، اور یہ طریقہ اے سنیو ہمیشہ قائم رکھنا، ہمیشہ قائم رکھنا، ورنہ تمہارے بچے صرف گوگل کے شاگرد ہو جائیں گے، جو پوچھیں گے یہ مولانا گوگل سے پوچھیں گے، اور بعد میں ان کو ایسا لگنے لگے گا کہ ہم تک دین بھی جو ہے مولانا گوگل نے پہنچایا۔ کل کو کوئی سوٹ بوٹ میں آ کر کے کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر ہمارے بچوں کو گمراہ کرے گا اور کہے گا دین تو ہم ہی لوگوں نے پہنچایا۔ نہیں، یہ عرسوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو بتایا کرو دین ہم تک پہنچا ہے تو یہ اللہ کے ولیوں سے پہنچا ہے، ان اللہ کے ولیوں نے اپنے عمل سے پہنچایا ہے۔ یہ عرسوں کی تقریبیں ہم صرف اور صرف نیاز کھانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ان بزرگوں کی سیرت سیکھنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں یہ رواج ہے، پوری دنیا۔ اب تو موبائل کا زمانہ آ گیا، یہ رواج چھوٹ گیا ہے اکثر لوگوں سے، لیکن پرانے زمانے سے ایک رواج چلتا تھا کہ چھوٹے بچے جو گھر میں ہوتے تھے وہ کہانی سننے کے شوقین ہوتے تھے، ہم تو سنتے تھے ہمارے بڑوں سے، یہ مشہور تھا رواج۔ اب موبائل کا زمانہ آ گیا، نانی بھی گئی، دادی بھی گئی، بچہ موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہانی کیوں سناتے تھے؟ سب گھروں میں یہ رواج ہوتا تھا، بچے کو سونے سے پہلے کوئی چور پولیس کی کہانی سناتے، کوئی گڑا گڑی کی، کوئی چاند کی، کوئی ستارے کی کہانی، کوئی جنگل کے شیر کی کہانی، سب سناتے۔ لیکن مسلمانوں میں یہ رواج تھا پہلے سے کہ مائیں خالد بن ولید کی کہانی سناتی تھی، مائیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی سناتی تھی۔ اپنے بچوں کو یہ کہانی اس لیے سناتے تھے کہ بچہ بچپن سے جب مجاہدین کی تاریخ سنتا ہے تو جوان ہو کر کے وہ ڈرپوک اور بزدل نہیں بنتا، بلکہ بہادر بن کر کے اسلام کی حقانیت کا اعلان کرتا ہے۔ لوگ اب گھروں میں کہانیاں سنانا چھوڑ دیے ہیں، آپ اس طرح جلسے کر کر کے ان کو سناؤ بزرگوں کی باتیں، تاکہ کم از کم ان جلسوں کے ذریعے سے تو ہمارے بچوں تک ہمارے بزرگوں کی تاریخ ٹرانسفر ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے۔ ایک بات میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے، جو بزرگ دنیا سے جا چکے ان کی پیروی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے بھٹکنے یا گمراہ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں، اور جو زندہ ہے سب کی تلوار لٹک رہی ہے، پتہ نہیں یہ کب تک صحیح رہے گا، بتایا نہیں جا سکتا۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روتے تھے، سید الطائفہ ہیں، اور اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ میرا لاسٹ ٹائم دیکھنا، میری موت تک دیکھنا، اگر ایمان پر میری موت ہو گئی تو مجھے فالو کرو، میرے پیچھے چلو، اور اگر ایمان پہ نہیں مرا تو پھر ایک گندے جانور سے زیادہ ذلیل ہے آدمی۔ اس لیے کہ جانوروں کا تو حساب کتاب نہیں ہے، لیکن انسانوں کا حساب کتاب ہے۔ اس لیے جو جا چکے اپنی قبروں میں وہ سیف ہیں، اب وہ نہیں بھٹکیں گے، اب گمراہ ہونے کا چانس نہیں۔ فتنے جتنے بھی آئیں جھیلنا زندوں کو ہے، اب مردوں کو نہیں ہے۔ اسی لیے ہم بزرگوں کا عرس اس لیے مناتے ہیں کہ جو سیف دنیا سے گئے ہیں ان کے طریقے کو اپناؤ، انشاءاللہ تم بھی سیف دنیا سے جاؤ گے، تم بھی اسی طریقے سے دنیا سے انشاءاللہ جاؤ گے۔ اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں یوں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ سلطان الہند ہند الولی معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عطائے رسول ان کا لقب ہے، پتہ ہے؟ عطائے رسول، رسول کی عطا۔ اور اب میں ایک بات پوائنٹ کی کہتا ہوں، جو غریب نواز کو نہیں مانتا، ان کو نہیں لینا چاہتا، وہ کیا چیز چھوڑ رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا چیز چھوڑ رہا ہے؟ رسول کی عطا کو چھوڑ رہا ہے، بلکہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن نے کیا کہا؟ جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو۔ ارے ہندوستانی مسلمانوں کو رسول نے غریب نواز دیا ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دل و جان سے اس معین الدین اجمیری غریب نواز کے مشن کو قبول کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رسول کی عطا ہے، میرے رسول کی عطا ہے۔ اور یہ آج کتنا بہترین سنگم ہے، اب کے چوچا کے جو دو بزرگوں کا ذکر خیر یہاں ہے،
سرکار غریب نواز عطائے رسول ہیں اور یہ سرکار کلام محدث اعظم ہند آل رسول ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کے طوفان کی کشتی کے برابر ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا اور جو کشتی میں نہیں بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کا دامن پکڑ لیا وہ فتنوں کے زمانے میں بھی محفوظ رہے گا۔ غریب نواز ہندوستان اپنا وطن چھوڑ کر کے گھر بنانے نہیں آئے تھے، مائیگریٹ کر کے اپنا محل بنانے نہیں آئے تھے، وہ ہندوستان آئے تھے تو عشق رسول پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ 800 سال گزر گئے، آج بھی کام ان کا ٹھنڈا نہیں پڑا، حکومت اب بھی سب کے سینوں پر ویسی ہی جاری ہے۔ محدث اعظم ہند سرکار کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، انہوں نے زندگی پر جو کام کیا وہ کیا کیا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پھیلانے کا کام کیا، اور جب تک بندہ یہ کام کرتا رہے اللہ اس کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال کرنا یہ بزرگوں کی خاص عادت ہے جس کی وجہ سے ان کو بلند مقامات ملتے ہیں۔ آج امت مصطفیٰ کی فکر نہ کرو گے تو حدیث سن لو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے میری امت کے بارے میں نہیں سوچا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ امت مصطفیٰ کی فکر کرو۔ جانتے ہیں ایک دعا ہے جس کے متعلق فرمایا گیا بندہ جب یہ دعا کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے میری شفاعت واجب ہے اس کو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ۔ یہ دعا بندہ کوئی بھی کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر ضروری ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ دعا کرے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، عام رحمت فرما۔ دوسری ہے اے اللہ امت محمدیہ کی عام بخشش فرما دے۔ بتائیے دعا تم حضور کی امت کے لیے کر رہے ہو اور رسول راضی ہو رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اگر حاصل کرنا ہے امت کی فکر کرو۔ امت پوری دنیا میں آج لوگ جس طرح سے آج امت کے احوال کو اگنور کر رہے ہیں، کیئرلیس جس کو کہتے ہیں، کسی کو خیال نہیں، سب اپنوں میں مصروف ہیں، یہ امت کی خاصیت نہیں ہے۔ وہ رسول دنیا میں آئے تھے تب بھی رب حبلی امتی کہتے آئے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے تب بھی رب حبلی امتی ہی کہتے رہے۔ تو جس رسول کو امت کا سب سے زیادہ درد ہے، احساس ہے، آج بھی جب ان کی امت کی کوئی فکر کرتا ہے تو وہ رسول اس سے راضی ہوتے ہیں، اور جب وہ راضی ہو جائیں تو پھر تمہیں کسی بڑے وظیفے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اپنے جلوے تمہیں دکھانے کے لیے آئے۔ انشاءاللہ امت کی فکر یہی بزرگوں کا جو شیوا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں غریب نواز سلطان الہند، نام بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن غریب نواز جانتے ہیں۔ ان کا نام ہے کیا؟ غریب نواز۔ ان کا نام حسن ہے، لقب غریب نواز، لیکن اتنا مشہور ہو گیا، اتنا مشہور ہو گیا۔ محدث اعظم ہند فرماتے ہیں سرکار غریب نواز کے متعلق تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، تیرے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ یعنی لوگ جو غریب آئے تھے وہ خود ہی غریب نواز ہو گئے، دوسروں کو نوازنے والے ہو گئے۔ تو غریب نواز جو لقب ہے یہ کیوں آپ کو کیوں دیا گیا؟ الگ الگ روایات ہیں۔ میں نے ایک روایت جو بزرگوں سے سنی وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ کے پیر و مرشد عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور غریب نواز کے جو ہم اثر دوسرے علماء تھے جو خواجہ عثمان ہارونی کے شاگرد تھے، غریب نواز کے ساتھی، عبادت میں سب بڑے بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ ایک دن پیر و مرشد سب کا ٹیسٹ لے رہے تھے، امتحان، تمہارے مجاہدے، تمہاری عبادتیں کہاں تک پہنچی۔ اس میں ایک بزرگ سے کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ اس بزرگ نے اپنے مصلے سے
نیچے ہاتھ ڈالا اور کچھ ہیرے جواہرات نکال کر خواجہ عثمان ہارونی کے پاس رکھا. کہا حضور دنیا کی دولت جب چاہے اٹھا کر کے میں یہاں پھینک دوں. کسی ایک بزرگ نے موتیاں نکال کر کے رکھ دی, کوئی سونا نکال کر کے دکھایا. اب جب حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کو کہا تم بھی کچھ بتاؤ, تو انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا جبے میں اور گرم گرم 2 روٹیاں نکال کر کے رکھ دی پیر و مرشد کے پاس. تو دوسروں نے دیکھا ارے بڑے بڑے سونا نکالے, چاندی نکالے, جواہرات موتیاں سب بزرگوں نے نکالی, اور معین الدین حسن نے صرف 2 روٹیاں ہوگی, 2 روٹیاں. ابھی یہ 2 سب کے بارے میں بات چلی رہی تھی کہ دروازے پر ایک فقیر آیا. فقیر آیا اور کھٹکھٹایا اور کہا کہ اے اللہ والو میں بھوکا ہوں, مجھے کچھ دے دو, مجھے کچھ کھلاؤ. تب جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو پیر و مرشد ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھ یہاں جواہرات ہیں, سونا ہے, چاندی ہے, موتیاں ہیں, یہ لے لے, اٹھا لے. وہ فقیر نے کہا نہیں وہ سب نہیں, جو تمہاری گود میں 2 روٹی ہے وہ دے دو, اس لیے کہ بھوک لگی ہے اور پیٹ نہ سونا بھرتا ہے, نہ چاندی نہ موتی. پیٹ اگر بھرتا ہے تو روٹی سے ہی بھرے گا. تو اس کے بعد وہ دے دیا اس فقیر کو. تب ان کے پیر و مرشد نے فرمایا سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نکالا, لیکن معین الدین نے وہ نکالا جو غریبوں کو نوازنے والی چیز ہے. یہ غریب نواز, امت کی فکر, غریبوں کی فکر. یہاں تک کہ اجمیر معلیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر جمعرات کو سرکار غریب نواز روزہ رکھتے تھے, آپ کی عادت تھی. ہر جمعرات ایک فقیر آیا لاہور سے مٹھائی لے کر کے, لمبا سفر کر کے آیا, اور حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس کہا کہ حضور یہ مٹھائی قبول کر لیجیے. تو آپ نے لے لیا اور رکھ لیا. وہ فقیر ضد کرنے لگا نہیں میرے سامنے کھائیے تھوڑا سا. حالانکہ اس دن روزے سے تھے, مرید بھی تھے, خلیفہ بھی تھے, لیکن اس فقیر کو معلوم نہیں, نفل روزہ تھا. حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں بعد میں کھا لوں گا, لیکن اس نے کہا نہیں میرے سامنے تھوڑا کھا لیجئے, بہت دور سے لے کر کے آیا ہوں, دل رہ جائے گا. حضرت نے اس مٹھائی کو کھولا اور کھا لیا. لیکن وہ جو موجود تھے خلفاء مریدین وہ تعجب کرنے لگے, سرکار غریب نواز روزے سے تھے اور مٹھائی کھا لیے, یا آج روزہ نہیں تھے آپ؟ وہ فقیر خوش خوش ہنستا ہوا جب چلا گیا تو سبوں نے پوچھا حضور کیا آج آپ روزہ نہیں تھے؟ کہا تھا. کہا پھر مٹھائی کیسے کھا لیا آپ؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ نفل روزہ ہے, قضا کر لوں گا, اس کا دل ٹوٹتا تو کیسے جوڑتا. روزہ قضا ہو جائے گا, لیکن امت محمدیہ کے ایک فقیر کا دل توڑنا اچھا نہیں. شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں. بڑے بڑے مشائخ جو یہاں آ کر کے گئے ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں. ان کا کیا رکھا ہوا تھا یہاں پہ؟ ان کی سسرال تھی یہاں پہ, ان کی ننیال تھی, ددیال تھی, کیا تھی یہاں پہ؟ وہ بزرگان دین جو اتنا لمبا لمبا سفر کر کے تمہارے درمیان آئے اور اسلام تمہارے درمیان پھیلا کر کے گئے, صرف اس لیے کہ انہیں رسول اللہ کی امت کی فکر تھی. امت مصطفیٰ کی جب تک فکر کرتے رہو گے میرے آقا نوازتے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں موریشیس میں بیٹھنے والے کو عرب کے مسلمان کی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ ہندوستان کے مسلمان کو فلسطین کے مسلمان کی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ میرے عزیزوں پوری کائنات کے جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں, ایک پارٹ کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے دل میں یہ فکر ہو, ہر ایک کے دل میں یہ احساس ہو, چاہے جتنی بھی دور رہتا ہے وہ کالا ہے کہ گورا ہے, ناٹا ہے کہ لمبا ہے, لیکن ہے تو میرے رسول کا امتی. یہ رشتہ تمہارے دلوں کے اندر جب آ جائے گا, بیداری آ جائے گی, پھر دیکھنا انقلاب آئے گا. آپ کو پتا ہے میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, ہندوستان میں سب سے پہلے لشکر لے کر کون آیا؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہت بعد میں سن 90 ہجری میں حضور کی وفات کے 80 سال بعد ہندوستان میں 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے آنے والا جو شخص تھا وہ محمد بن قاسم. اور ان کی ایج کیا تھی پتہ ہے؟ 19 سال کا جوان. 10,000 کا لشکر لے کر کے آیا تھا. کیوں آیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ہندوستان فتح کرنا, جھنڈے گاڑنا یہ نہیں, بلکہ ایک حادثہ ہو گیا تھا. کچھ عورتیں مسلمان حج کے لیے جا رہی تھیں اور اس وقت وہاں ایک راجہ تھا, راجہ دابر سنگھ.
اس کے گنڈوں نے یا عورتوں کو قید کر لیا، ان کا مال لوٹ لیا، ان کی عزت پر حملہ کیا، تو عورتیں پکار کر کہنے لگی کوئی ہے ہمارا بھائی جو ہماری مدد کو آئے۔ تو کوئی عرب کے بزنس مین جو تھے، تجارت والے، انہوں نے عورتوں کی آواز سنی، عرب میں جا کر کے خلیفہ وقت یا گورنر جو تھا اس کے پاس بیان کر رہے تھے، اور یہ گورنر کا بھتیجا محمد بن قاسم سن رہا تھا، وہیں سے پکار کر کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں تیری عزت کے لیے آ رہا ہوں، میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں۔ 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے سندھ کی سرزمین پر اترا وہی نوجوان، اس نے راجہ دابر سنگھ کو چیلنج کیا، کہا ان عورتوں کو آزاد کرو، ان کی عزت پر جنہوں نے حملہ کیا انہیں گرفتار کرو، ان کا مال چھوڑو، وہ حج پر جا رہی تھی۔ راجہ کو نشہ تھا، کہا 19 سال کا لڑکا مجھے چیلنج کر رہا ہے، میرے پاس 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج ہے۔ اس نے کہا میں تیرے مطالبے نہیں مانوں گا۔ تب محمد بن قاسم نے کہا جب ہمارے مطالبے نہیں مانے گا تو محمد کے غلاموں کے جوہر دیکھنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس لیے کہ وہ نوجوانوں نے جس جگہ میدان میں قدم رکھا اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، وہ رسول پاک کی امت کے لیے چلتے تھے۔ پھر جنگ ہوئی 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن کے اندر یہی 10,000 کا لشکر محمد بن قاسم کا وہ راجہ دابر سنگھ کی فوج کو ایسا تہس نہس کر دیا کہ راجہ بھی گرفتار ہو کر کے آیا، گنڈے بھی گرفتار ہو کر کے آئے، سب تہس نہس، عورتوں کو عزت دی گئی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اسلام کا پرچم لہرایا، سب سے پہلے پرچم اسلام لہرایا، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں، وہ ظلم کو ختم کرنے آیا تھا۔ الہ آباد یونیورسٹی کے ایک پنڈت ہیں ہندو، انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے تاریخ میں دیکھا بہت سارے بادشاہ آئے ہندوستان میں، لیکن محمد بن قاسم جیسا انصاف کرنے والا جرنیل میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ اپنے نہیں غیروں نے بھی لکھا ہے۔ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ان کے دلوں میں یہ خیال ہوتا، عرب میں بیٹھے ہیں، ہندوستان میں اگر کسی عورت پر کوئی حملہ کر رہا ہے وہ وہیں سے نکل کر کے آ جاتے، پلین سے نہیں آتے، جہاز سے نہیں آتے تھے، پیدل سفر کر کے نکلتے تھے، جنگلوں کا، پہاڑوں کا، اور پہنچ جاتے تھے مدد کے لیے۔ اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے زمینیں کھول کر رکھی تھی۔ آج فلسطین کے بچے تڑپتے ہیں، اور یہ عرب کے عیاش حکمران ٹوائلٹ بھی سونے کے بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرسیاں ان کی سونے کی، برتن ان کے سونے کے، اور ان کا عیش ایسا کہ یہ آسمان چھونے والی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اور فلسطین کے بچے ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ملک شام کے بچوں کے حالات ایسے ہیں کہ دوائی تک ان تک نہیں پہنچ پاتی، گھاس کھانے پر مجبور ہیں۔ یمن کے کئی بچے ایسے ہیں جو زمین پر پڑی ہوئی گھاس کھا کر کے رہ جاتے ہیں۔ کیا کل قیامت کے دن ان عرب حکمرانوں کو سوال نہیں ہوگا؟ آج جب امت کی فکر ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ذلیل کر دیا۔ ان کا مال کس کام کا، ان کی حکومتیں کس کام کی، ان کا تخت کس کام کا، کہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر ارے مدد کو نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم اعلان تو کر سکتے ہو، نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ انہیں بات کرنے کو تک کی آج تمیز نہیں ہے۔ 57 کنٹریز پورے ورلڈ میں مسلم نام سے ہیں، آج 57 ملک ہیں مسلم کنٹریز، اور اس کے بعد حالات کیسے ہیں سب دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو اس بات کو سمجھ لو کہ جن کے دلوں میں احساس ختم ہو گیا وہ ایمان بھی جا رہا ہے۔ 11ویں شریف ہم تو اپنے اپنے گھروں میں خوب پکا پکا کے کھاتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر کھا کر کے کون سا ثواب؟ انٹرٹین کرتے ہو نیاز کے نام پر، ہاں کھانا کھلانا ثواب ہے، لیکن کس کو؟ جس کے گھر میں پہلے سے کھانا بنتا ہے اسی کو کھلا کے ثواب، اس تک ہمارا کھانا ہی نہیں پہنچتا جس کے گھر میں روٹی بھی نہیں بنتی۔ غریب اور مسکین کو کھلانے کا حکم اسلام میں ہے، پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کا تو پہلے سے پیٹ بھرا ہے، ان کے پاس کھانا پہلے سے ہے۔ ہمارے نیاز کا سسٹم کیا ہے، لنگر کا سسٹم کیا ہے؟ سارے وہی لوگ کھاتے ہیں جن کے گھر میں 4 ٹائم کھانا بنتا ہے، اور نیاز کھاتے ہیں، اور نیاز کرنے والے سمجھتے ہیں بہت ثواب کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ میرے عزیزو ثواب کا کام سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے نیک کام بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا۔ بات سمجھیں، دونوں کو مکس کر کے بتایا گیا، بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا۔ یہ دونوں کو جمع کر کے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہی بھوکے کو کھلاؤ جس کے پاس کپڑے پہننے تک کی بھی نوبت نہیں ہے۔
جس کے پاس اتنا مال بھی نہیں. وہ زمانے کی بات تھی. لیکن آج اگر غریب ملتا ہے تو اسے کھلائیں, نہیں تو ان تک اپنا مال پہنچائیں. اور تمہیں پتا ہے میرے رسول کی عادت کیا تھی؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے بستر میں حضور آرام کرتے تھے, کبھی بجلیوں کی آواز آتی تو رسول اللہ بستر چھوڑ کر باہر نکل جاتے تھے, باہر چلے جاتے تھے اور رونے لگ جاتے تھے, دعا کرتے, استغفار کرتے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ جب بھی بجلیاں آتی ہیں آپ کیوں بستر سے نکل کر باہر آتے ہیں, روتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے جب بجلیاں آتی ہیں پچھلی امتوں کا عذاب یاد آتا ہے, کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب بن کر نازل نہ ہو جائے. میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں کہ مولا عذاب مت نازل کر میری امت پر. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آج ہم بھولے بیٹھے ہیں اس رسول کی امت کو. عزیزان گرامی وقار, قرآن نے تمہیں کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم کو انسانوں میں سب سے بہترین امت بنایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو, اللہ پر غیب پر ایمان لاتے ہو, اچھائیوں کی طرف بلانا تم نے چھوڑ دیا. بہت سارے نوجوان بچے آج نشہ کے اڈوں پر رات رات گزارتے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں یہ حالات ہو گئے. ہمارے محلوں میں نشہ بیچا بھی جاتا ہے, خریدا بھی جاتا ہے, کھلایا بھی جاتا ہے, پلایا بھی جاتا ہے. اور بہت سارے ذمہ دار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, اس کو کون بولے گا, وہ میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. تمہیں اگر امت مصطفیٰ کی فکر ہے اسے بچاؤ. لوگوں کے لیے جیتے رہو گے تو یہ لوگ کتا بنا دیتے ہیں, کچھ بھی بنا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو راضی کرنا ہو تو مدینے کے تاجدار کو راضی کرو, اس لیے کہ وہ بہت جلدی راضی ہوتے ہیں. اپنے خدا کو راضی کرو, وہ ایک سجدے میں راضی ہوتا ہے, ایک سجدے میں راضی ہوتا ہے. باقی دنیا کو راضی کرتے کرتے لوگ تھک گئے, لیکن دنیا راضی نہیں ہوتی. اور اگر ایک راضی ہو گیا تو دوسرا ناراض ہے. آپ محلے میں رہتے ہیں, پورے محلے کو راضی کر کے دکھاؤ, چیلنج ہے میرا. ہاں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میں اپنے لیے کہتا ہوں, سننے والے ہمارے لاکھوں ہوں گے لیکن گالیاں دینے والے بھی, نفرت کرنے والے بھی. تو اگر میں ان نفرت کرنے والوں کو دیکھوں تو اپنے آپ کو بہت کچھ ادھر ادھر کرنا پڑ جائے گا. تمہارے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہوں, پیوند لگا ہوا ہو, بال الجھے ہوئے ہوں, لیکن رسول کے لیے جیتے تھے. وہ رسول پاک کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, اس کا جسم فلاں ہے. حضرت صہیب رومی یہ مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے, ان کے ماں باپ کافر تھے. ان کو کہا تھا کہ ہم پورے مال سے تمہیں آگ کر دیں گے. انہوں نے کہا مال پورا لے لو. باپ نے گنڈوں کو لگایا, یہ جب مدینے جائے گا اس کو مارنا. گنڈے آئے, بیچ راستے میں بہت مارا, ان کی آنکھ پھٹ گئی, ناک پھٹ گئی, گھٹنے ٹوٹ گئے, لیکن پھر بھی وہ واپس مکہ جانا نہیں چاہتے تھے, مدینہ آنا چاہتے تھے ہجرت کر کے. جوانی کا وقت ہے, یہاں تک کہ ماں جو سب سے زیادہ بچوں سے پیار کرتی ہے, ماں نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ صہیب تیرے جسم پہ جو کپڑے ہیں نا وہ ہمارے کمائی کے, ہمارے پیسوں کے, وہ کھول کے دے دے. انہوں نے کپڑے بھی کھول کے دے دیے, ٹاٹ گونی کا لباس اوڑھ لیا, کانٹے لگا لیے, اور ایسے ہی چل کر کے مدینے آئے تھے. کتنا لمبا سفر کر کے جب مدینے پہنچے, صحابہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر کے گردن اونچی کر کر کے کسی کا انتظار کر رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی قافلہ آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, میرا دیوانہ آ رہا ہے, میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے. جب لوگوں نے دیکھا وہ دیوانہ کون تھا, وہ حضرت صہیب تھے. جب وہ قریب آئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ان کو سینے سے سینہ لگایا اور اپنی چادر اٹھا کر ان کو پہنا دیا. اور جانتے ہیں حضرت صہیب زندگی بھر پھر اس چادر کو کبھی ہٹاتے نہیں تھے. جب ان کی موت قریب آئی تب لوگوں کو اعلان کیا, اے لوگوں میرے جسم پر کچھ ہو یا نہ ہو, میری قبر بھی یہ چادر ضرور ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب میری ماں نے میرے کپڑے لے لیے تھے, اس وقت اگر مجھے کسی نے کپڑے پہنائے ہیں تو تاجدار مدینہ کی ذات ہے.
جس کو دنیا چھوڑ دیتی ہے اس کو میرے رسول اپناتے ہیں، جس کو دنیا ٹھکرا دیتی ہے اس کو میرے رسول گلے لگاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کیا ہی اچھا کہا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اسی لیے میری ریکویسٹ اپیل یہی ہے، دنیا کو راضی کرتے کرتے تم بوڑھے ہو جاؤ گے، یہ دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی۔ راضی کرنا ہو تو تاجدار مدینہ کی ذات کو راضی کرو، اور وہ بہت جلدی راضی ہوتے ہیں، اور ان کو راضی کرنے کا سب سے بہترین کام یہ ہے، آج سے عہد کرو جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا، اے میرے ابا جان آپ سر اٹھا لیں، آپ کی بیٹی فاطمہ جب تک زندہ رہے گی کوئی رات سوئے گی نہیں، ہر رات آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی۔ رسول پاک راضی ہو گئے، اللہ کے رسول راضی ہو گئے، کیا بات کیا؟ امت کی دعا کروں گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا امت کی بخشش کی دعا کرتی رہی، میرے آقا راضی ہو گئے۔ آج اگر میرے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہو، آج سے یہی کہو، یا رسول اللہ میں اپنے لائف کے لیے، اپنے سیلف کے لیے بہت جی لیا، اپنے گھر کے لیے بہت جی لیا، اے اللہ کے حبیب اب میں زندہ رہوں گا، پل پل ہر دن آپ کی امت کا خیال کروں گا، آپ کی امت کی فکر کروں گا، جہاں طاقت ہوگی پہنچ کر کے، جہاں نہیں ہوگی دعاؤں سے آپ کی امت کی بھلائی کرتا رہوں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتا رہوں گا، آؤ میرے آقا راضی ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے اس عرس میں انشاءاللہ العزیز جب ہم دعا کریں گے میرے آقا کی بارگاہ میں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جس کا دل مچل جائے، آج کی رات خوش نصیبی کی ہو سکتی ہے، کسی کی خواب میں میرے آقا ضرور تشریف لائیں گے، جس کا دل مچل کر کے یہ کہے، اے اللہ کے رسول میں سوؤں گا تو آپ کی امت پر دعا کر کے سوؤں گا، اٹھوں گا تو آپ کی امت کی فکر کرتے ہوئے اٹھوں گا۔ جب امت کا خیال کرنے لگو گے وہ رسول خود تشریف لائیں گے۔ آئیں دعا کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ دل بے قرار ہے بے چین ہے، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔